الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، کتابوں میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے. کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم آخرت کے مسافر ہیں یہاں. اس لیے وہ اپنی زندگی کے گاڑی پر سوار ہے اور گاڑی روز جا رہی ہے. رات ہوئی، دن ہوا، رات ہوئی، رات اور دن گزرتے ہیں جیسے اسٹیشن گزرتے ہیں. پھر اپنا اسٹیشن آئے گا تو وہ اپنے گھر تک کا گاڑی ہوگا، وہ گھر سے کرے گا کیا؟ اس کا وقت بھی پورا ہو گیا تو وہ اپنی گاڑی سے اتر جائے گا اپنی جگہ پر. بس اب وہ وہیں رہے گا، اس کا وطن آ گیا. تو یہ بات کہی ہے کہ ہر آدمی وہ آخرت کی طرف مسافر ہے، اپنی آخرت میں جا رہا ہے. سمجھدار وہ ہے جو اپنے آخرت کی تیاری کرے. مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں رہنا ہے، وہاں بھی میری ضرورتیں ہوگی جیسے یہاں ضرورتیں. سفر میں ضرورتیں ہوتی ہیں، سفر کی ضرورتیں تھوڑی ہوتی ہے کیونکہ سفر میں تھوڑا رہنا ہے. اسٹیشن پر کوئی رہے گا تو چند گھنٹے کے لیے رہے گا، کہیں گیا ہے باہر تو چند دنوں کے لیے رہے گا، لیکن اپنی جگہ پر تو پورا ہی رہے گا. تو ایسے ہی ہر آدمی مسافر ہے، اپنی آخرت کی طرف جا رہا ہے، سفر میں ہے. تو سفر میں آدمی کو چوکس رہنا پڑتا ہے تاکہ مال سامان اس میں کوئی نقصان نہ آئے. ایسے ہی ہم چونکہ سفر میں ہیں اس لیے ہم کو یہ دعوت دی ہے کہ چوکس رہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. یہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت کہ چوکس آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. اپنی ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگاوے، اس کی ناراضگی کے کاموں سے بچائے. یہ مطلب ہے اس کا، یہ مطلب ہے الکیس من دان نفسہ کہ سمجھدار باہوش وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا کر اللہ کی رضا والے کاموں پر لگائیں. دونوں لائنیں کھلی ہوئی ہے، ناراضگی کی لائن بھی کھلی ہے اور وہ رضا والی لائن بھی کھلی ہے. اللہ مجبور کسی کو کرتا نہیں ہے، مجبور نہیں کرتے، راہیں کھول دیے. دیکھو یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، جیسے یہ لال بتی ہے، یہ ہری بتی ہے. اب دیکھ لو اپنی سلامتی کس میں ہے. ظاہر بات ہے کہ سلامتی جو ہے وہ تو ہری بتی میں ہے، ہلاکت جو ہے وہ لال بتی میں ہے. وہ بچنے کے لیے ہے، یہ چلنے کے لیے ہے. ایسے ہی یہاں بھی تو فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے، اپنے آپ کو اللہ کے رضا والے کاموں میں لگائے. یعنی کہ موت کے بعد جو عمل کام دے وہ عمل آج کرے. یہ مطلب ہے قابو کرنے کا، کہ موت کے بعد کام آنے والا عمل وہ آج کر لے. آج ہی موقع ہے. آج موقع اس لیے ہے کہ دنیا کو دارالعمل بنایا کہ یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور اس کے بعد بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہاں عمل ہوں گے وہاں بدلہ ہوگا، اس کا بدلہ ہوگا کہ آپ کا یہ بدلہ ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر آدمی کی قبر جو ہے اس کے عمل کا صندوق ہے. جیسے آدمی بکس میں اپنی چیزیں رکھتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت کھول کر کے نکالے اور اپنا کام کرے، بکس میں چیزیں محفوظ رہتی ہیں. تو فرمایا ہے بزرگوں نے
کہ ہر آدمی کی قبر جو ہے وہ اس کے عمل کا صندوق ہے. وہ جتنا عمل دنیا میں کرتا ہے وہ وہاں جاتا ہے. اس کے صندوق میں اس کا سامان جاتا ہے روز. جیسے آپ باہر سے آؤ گے تو اپنا سامان اپنے کباٹ میں اپنے صندوق میں رکھ دیا تاکہ ضرورت کے وقت میں نکال کر کے کام لے. ایسے ہی یہاں ہے کہ جتنے اعمال ہیں اچھے ہیں برے ہیں کہ وہ جا کر کے اس کی قبر میں جمع ہوتے ہیں. جب وہ جائے گا تو وہ دیکھ لے گا کہ میں نے اپنے قبر میں کیا کیا جمع کیا. القبر صندوق و دمن موت جاتی وقت بھی پڑھا کہ ہر آدمی کی قبر وہ اس کے عمل کا صندوق ہے, بخش ہے. اور موت جو ہے وہ ہر آدمی کی اچانک آئی. وہ آپ سے وقت نہیں مانگے گی کہ میں کس وقت میں آؤں اور فلاں وقت میں آنا نہیں. وہ تو اچانک ہے, کسی کو خبر نہیں ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی عمل والی بنا لے. وہی اصل ہے. یہاں دنیا میں جتنے اسباب ہیں وہ سب غافل کرنے والے ہیں. اسباب کی تاثیر ہی یہی ہے. اسباب کی تاثیر ہی یہی ہے کہ آدمی تو اس کے اسباب اللہ سے غافل کرتے ہیں. جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام رہ جاتا ہے, جو نہیں کرنے میں وہ کام کر کے چلا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دھوکہ. دھوکہ ہو گیا, بھول ہو گئی. جو کام کی چیز تھی وہ لی نہیں, اور جو نہیں تھی وہ آ گئی. کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے یہ بات بتائی گئی کہ اپنے آپ کو دھوکے سے بچاوے. دھوکے سے ایک بچانے کا مطلب ایک یہ بھی ہے دھوکہ وہ کھائے گا جو باقی رہنے والی چیز اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے, وہ فنا ہونے والی چیز لے لے. تو یہ اسے دھوکہ کھایا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے پاس ایسی حکمت کی باتیں فرماتے تھے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے ابا نے میرے لیے ایک انگوٹھی بنائی, قیمتی انگوٹھی. اپنے باپ کے بیٹے تھے, شاید ایک ہی بیٹے تھے. باپ کا بھی جلدی انتقال ہو گیا تھا. تو وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں. تو میں جا رہا تھا, ایک دن ایک آدمی کھجور بیچ رہا تھا. تو اس نے میرے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو مجھ کو بڑھایا اور کہا کہ یہ کھاؤ گے کھجور؟ کہاں بچہ ہے نا, کھانا کھیلنا بچپن دو کام ہوتے, کھانا کھیلنا. بس لاہو لوٹ ہاں کھیلو, وہ انگوٹھی مجھ کو دے دو. یہ کہا کہ وہ انگوٹھی مجھے دے دو, یہ کھجور دے دو. میں نے کھجور لے کر کے انگوٹھی دے دی. یہ دھوکے کی مثال دی کہ باقی رہنے والی چیز, قیمتی رہنے والی چیز تو دے دی اور میٹھی لگنے والی دے دی. میٹھا کتنی دیر میں ایسا ہوگا یہ دنیا میں دھوکہ کھائیں گے کہ میٹھا لگا وہ لے لیا اور قیمتی تھا وہ کھویا. تو قیمتی کیا چیز ہے کہ ایک تو قیمتی ہر آدمی کی حیات ہے, اس کی زندگی قیمتی ہے اور ایک ہی مرتبہ ملے گی, دوسری دفعہ نہیں ملے گی. اب آپ کا یقین ہے ہمارا آج کا یہ بس اب نہیں ملے قیامت تک خاص ختم. یہ قیمتی ہے اور ایک ہی مرتبہ ملتی ہے, دوسری دفعہ نہیں ملتی. اس نے کہا کہ اس کو میٹھے میں پھیکے میں نہیں لگا دینا, بلکہ اس سے مقصد زندگی حاصل کرنا ہے. زندگی سے زندگی کا مقصد حاصل کرو, زندگی کا مزہ نہیں, بلکہ مریض کی طرح. مریض مزہ کی طرف نہیں جاتا, کڑوی دوا ہو مہنگی دوا ہو کھاتا ہے. جی ہاں, پیسے دے کے کھاتا ہے. کیوں کہ اس کے سامنے اپنی تندرستی ہے, اس لیے وہ پیسے دیتا ہے کڑوی چیزیں کر. سمجھدار ہے ایسے ہر آدمی کہ وہ اس کے مٹھاس کی طرف نہ دیکھے بلکہ مقصد زندگی طرف نظر کرے. حدیث شریف میں ہے کہ دنیا ہری بھری ہے, میٹھی ہے,
ہر ایک کے لیے ہری بھری اور میٹھی ہے. چوری کر کے مان لیا ہے اور چوری کے مان سے مٹھائی خریدی ہے تو وہ مٹھائی چور کو میٹھی لگے گی. یہ نہیں کہ حرام مال کی ہے تو کڑوی ہو جائے گی، ایسا ہے. اس کو تو میٹھی لگے گی. لی ہے حرام سے، چوری سے، رشوت سے. اور جس نے حلال طریقے سے لیے پسینے سے کما کر، اس کو بھی میٹھی لگے گی، دونوں کو. تو حضور فرماتے ہیں دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، جیسے لوگ اس کے مٹھاس کو دیکھتے ہیں. میٹھی ہے، ملے حرام سے ملے، حلال سے ملے. حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جانور کا طریقہ ہے کہ جانور کو جو چیز اچھی لگے وہ کھاتا ہے، ورنہ سونگ کر کے چھوڑ دیتا ہے. چاہے وہ اچھی کھانے میں پیچھے سے کوئی مارے تو بھی کھائے گا. ہاں، مار کھاتا ہے اور وہ بھی کھاتا ہے. تو یہ زندگی جانوروں کی زندگی ہے. اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے میرے دوستوں جانوروں کی زندگی سے نکال کر کے نبیوں کی اور نیکوں کی زندگی دی ہے. حیاتاً طیبہ، پاک زندگی دی ہے، پاک زندگی دی ہے. من عمل صالحا من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتاً طیبہ، کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. ان کی زندگیاں پاک ہوگی، پریشانیوں سے پاک ہوگی، آفتوں سے پاک ہوگی. جی ہاں، جتنی چیزوں سے پریشان کی ان کی پاک ہوگی. ان کی زندگیوں میں چین ہوگا، ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی. یہ پاک زندگی کی نشانیاں ہیں کہ ان میں آپس میں محبتیں ہوگی، ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی. ان کی زندگیاں چین سے گزرے گی. کوئی مشکل آ گئی تو یہ دعا مانگے گا تو دعا اللہ قبول کرے، کیونکہ زندگی پاک ہے. اس نے کہا کہ جو ایمان لا کر وہ نیک عمل کریں گے ان کو دنیا میں جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. حیاتاً طیبہ، یہ تو زندگی ہے جو پاک ہو جائے گی. اور موت ہے تو پھر موت آئی تو کہ موت کے بعد تو اس سے بھی زیادہ بہتری ملے گی. اس لیے کہ اصل بہتری تو موت کے بعد بھی ہے. اصل بہتری تو موت کے بعد ہے، اصل برائی موت کے بعد ہے. وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اور جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو انہوں نے اعمال کیے ہیں پاک زندگی میں اس کا اجر تو ہم بہت اچھا بنا کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بڑا کر کے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ بیپاری نہیں ہے کہ تول کے دے، گن کے دے. بیپاری تولے گا، گنے گا، اپنا نفع دیکھے گا. جی ہاں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنا نفع دیکھے، بلکہ اللہ تو بندوں کا نفع دیکھتا ہے کہ ہمارے بندوں کا نفع ہو جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستوں ان نیک کاموں کا اجر دیا ہے، اور وہ اجر و ثواب اللہ بڑا کر دیتے ہیں، ناپ توڑ کر کے نہیں دیتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اگر ایک نیکی ہوگی تو ہم ایک نیکی کو بڑھا دیں گے. اللہ کے جیسا ایک گوٹلی ڈالی تھی تو اللہ نے اس کو بڑھا کر درخت بنا دیا زمین میں، وہ ہر سال پھل دیتا ہے. کھجور کی کوٹلی ڈالی تو وہ ہر سال کھجور دے گی، آم کی کوٹلی ڈالی تو وہ ہر سال آم دے گی. ایک کوٹلی. یہ کہا کہ ایک نیکی ہوگی تو وہ ایک نیکی نہیں ہوگی، اس کو بڑا کر دیں گے، کیونکہ آخرت دینے کے لیے ہے. آخرت جس کو دیں گے اس کو دیتے رہیں گے، جس کو محروم کریں گے وہ محروم ہی رہیں گے. آخرت ایسا یا ادھر یا ادھر، یہاں نہیں. یہاں تو بین ہے، کچھ ملتا بھی ہے، کچھ جاتا بھی ہے، کوئی کوٹ بھی آتے ہیں، دفعہ یوں گزارا ہو جاتا ہے. وہاں ایسا نہیں ہے. ربح من ربح و خسر من خسر، جس نے نفع اٹھایا وہ تو نفع اٹھاتا رہے گا، اور جو کھوٹ میں اترا وہ کھوٹ میں اترا. ہاں، وہاں کوئی اپیل نہیں ہے، وہاں کوئی تدبیر نہیں ہے، کچھ نہیں. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا کام آج کر دے. موت کے بعد کام آنے والی چیز ایک تو ایمان ہے، لا الہ الا اللہ.
حدیثوں میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اپنی زبانوں کو اس کا عادی بنانا چاہیے تاکہ مرتے وقت یہ آسان ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں وزن ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں اس کلمے کے ساتھ عادی ہیں۔ تو کلمہ کثرت سے پڑھا کرے۔ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے اور اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اٹھتے بیٹھتے، اوپر چڑھے تو اللہ اکبر، نیچے اترے تو سبحان اللہ، اور عام حالت میں لا الہ الا اللہ۔ حکم ہے کہ میرا ذکر کثرت سے کرو، مجھے کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو ہم کو ایک تو یاد کرنے کی دعوت دی ہے زندگی پاک بنانے کے لیے، دوسرا عبادت کی دعوت دی ہے کہ عبادت کا اہتمام کرو۔ عبادت میں سب سے اونچی عبادت وہ 5 وقت کی نماز ہے، سب سے اونچی عبادت۔ اسلام میں 2 عبادتیں اہم ہیں، ایک نماز، ایک حج۔ ایسے کسی مذہب میں نہیں ہے جو ہم کو ملی ہے، ایک نماز ملی ہے، ایک حج ملا ہے۔ باقی روزے خیر خیرات دوسری قومیں کرتی ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور خیر خیرات بھی کرتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن نماز حج یہ ہمارے لیے ہے۔ جی ہاں، کہ مسجدوں میں بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ تو ہر روز، اور زندگی میں ایک مرتبہ بلاتے ہیں اپنے دربار میں۔ جی ہاں، جس کے پاس مال ہو ہمارے یہاں آوے، بیت اللہ پر آوے۔ اس میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز اور حج یہ بہت اونچی عبادتیں ہیں اسلام میں۔ تو حج کا تو ہر ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس لیے حج ہر ایک پر اللہ نے لاگو بھی نہیں کیے، لیکن نماز کی ہر ایک کے اندر طاقت ہے۔ نماز تو ایمان کی نشانی ہے، نماز کو اللہ نے ایمان سے تعبیر کیا ہے قرآن میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ تمہاری نمازوں کا تمہیں بدلہ دے گا۔ تو نماز ایمان ہے، اس لیے کرنے کے کاموں میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا اور نمازوں کا اہتمام کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ نماز جتنی اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک دعوت ہمارے لیے ہے کہ اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھے بنا لیں، ہمارے درمیان میں کوئی بے نماز نہ رہے، گھروں میں بھی نماز، مسجدوں میں بھی نماز، نفل بھی نماز، فرض بھی نماز، یہ ساری کمائی ہے اپنی آخرت کے لیے۔ اس لیے نمازوں کا اہتمام کریں، باجماعت نماز پڑھیں۔ جو لوگ باجماعت نماز پڑھیں گے ان کو مرتے وقت ایمان نصیب ہوتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ جو لوگ نمازوں کا اہتمام، باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو موت کا فرشتہ موت کے وقت میں اس کو آ کر کلمہ یاد دلاتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو، تمہارے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ اس لیے آتا ہے کہ مرتے وقت شیطان بھی آتا ہے، اور وہ اس کو دوسری باتیں بتا کر کے کوشش کرتا ہے کہ یہ دنیا سے بے ایمان جائے۔ جیسے بارڈر ہوتے ہیں، ملک کے بارڈر پر مسافروں کو وہ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ بارڈر ہوگا، یہاں سے یہاں جا رہا ہے، تو شیطان اس کو پریشان کرتا ہے کہ دیکھو تیرا اللہ نے تیری سنی نہیں، تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تجھے اللہ نے موت دے دی، تیرے اللہ نے تیرا کیا کام کیا؟ تو وہ اللہ سے بیزاری بناتا ہے مرنے والے کو، تو مرنے والا اللہ سے بیزار ہو کر مرتا ہے۔ ہاں، کتابوں میں لکھا ہے موت قید الشیطان عند موت الانسان، ایک کتاب لکھے مفتی شرمی صاحب نے، شیطان کی مکاری انسان کے موت کے وقت میں، کہ کس طرح اس کا ایمان برباد کرے، کس طرح اس کو اللہ سے بیزار کر کے مارے۔ تو شیطان ان پر داؤ چلتا ہے جس کی نمازیں نہیں ہوتی۔ نماز ہوتی ہے تو موت کا فیصلہ شیطان کو ہٹاتا ہے، اس کی فضائل میں لکھا ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والوں پر فرشتہ مددگار بن جاتا ہے اور فرشتے شیطان کو ہٹاتا ہے کہ تو ہٹ یہاں سے۔ پھر اس کو کہتا ہے کہ اللہ کے ولی تو اپنا کلمہ پڑھ لے، تجھے جانا ہے، اپنا کلمہ پڑھ لے ایمان کا، تجھے یہاں سے جانا ہے۔
تو وہ مددگار بنتا ہے. جی ہاں، اس لیے میرے دوستو اپنی زندگی کو آخری صحیح بنانی ہے. حضرت عمر فرماتے تھے رضی اللہ عنہ کہ جیسی زندگی آدمی گزارے گا ویسے مرے گا. کما تحیون تموتون، کہ آدمی جیسی زندگی گزارے گا ویسی موت آئے گی، اور جیسا مرے گا ویسا اپنی قبر میں سے اٹھے گا. ہاں، یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی. اس سے ہر آدمی آگاہ رہے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام، ہمارا آخری نتیجہ اچھے سے اچھا بتا. یوسف علیہ السلام دعا مانگی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پیغمبر ہے لیکن دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اسلام کے ساتھ موت دے. حضرت ثانی فرماتے تھے کہ یوسف علیہ السلام حسن خاتمہ کی دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو جائے. وہ تو نبی ہیں، کریم ابن کریم. جی ہاں، بڑے نبی ہیں، مگر خاتمے کی دعا مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی چیز ہے. تو یہ دعا مانگی ہے کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور موت کے بعد مجھے اپنے نیک بندوں سے ملا دے. یہ ہدایتیں ہیں میرے دوست زندگی کی. اس کا اپنے آپ کو فکر کے ساتھ پابند کرنا ہے. دنیا کی چمک دمک سے، دنیا کی مال دولت سے دھوکہ نہیں کھانا ہے. یہ دھوکے کا سامنے دھوکہ ہے کہ باقی کو چھوڑ کر پانی میں لگا. جیسے وہ میں نے کہا نہیں، انگوٹھی دے دی اور کھجور لے لی، یہ دھوکہ کھایا. ایسے دھوکہ ہم لوگ کھاتے ہیں. شیطان دنیا کی طیب تاب، دنیا کی ذوق زینت ساری لا کے کھڑی کرتا ہے. اب آدمی اس کے اوپر رشتہ ہے. جیسے چھوٹا بچہ کھانے کی چیزوں پر ہنس کرتا ہے، ضد کرتا ہے، ایسے ہی ہے. تو دنیا کو شیطان زینت دیتا ہے. آپ بازاروں کو دیکھو، پھر بازاروں کو جیسے گھروں کو دیکھو، کیونکہ بازار والے سامان لاتے ہیں کہ جو گھروں میں لے جاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، فرنیچر لے جاؤ. ہاں، حالانکہ سارا فرنیچر دیکھنے کے لیے ہی ہوتا ہے، استعمال کے لیے نہیں ہوتا. استعمال کے لیے ہوتا، استعمال میں تو ایک پیالہ، ایک چمچی، ایک پلیٹ، اور کیا کرے گا؟ جانور ہو تو ڈالا لے، یہ تو پلیٹ لے کے بیٹھے گا. اسے کہتے ہیں غفلت کا سامان، کہ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ لائے، اور جس کی ضرورت ہے وہ نہیں لیا. صدقے کی ضرورت ہے، آدمی کو صدقے کی ضرورت پڑی ہے. صحابہ نے پوچھا قبر میں جو تپش ہوگی، جیسے بجلی چلی جاتی ہے تو ہمارے پکے گھروں میں تپش ہوتی ہے، بچے پریشان ہو جاتے ہیں. تپش کا کیا علاج ہے؟ قبر میں تپش ہوگی. آپ نے فرمایا اس کا علاج تمہارا صدقہ ہے، کہ تمہارے صدقے سے تمہاری قبروں میں ٹھنڈک ہوگی. امام غزالی فرماتے ہیں ہر آدمی روز صدقہ کرے. جیسے روز پیٹ پر اینٹ رکھے تو مکان بنتا ہے. ایک دن 50 اینٹیں رکھ دی پھر چھوڑ دیا تو مکان بنے گا. روز عمل کرے. تو فرمایا روز صدقہ کرو، چاہے ٹکڑا روٹی دینا پڑے. یہ نہیں کہ ہماری دولت خیرات کرنی پڑے، ٹکڑا روٹی دے دو، اللہ تو اس کو بھی بڑھائے گا. کہ روز صدقہ کرو. کیوں؟ کہ اپنے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں، اپنے لیے کرنا ہے. تو اس لیے میرے دوستوں یہ آخرت بننے کا کام ہے. نمازوں کا اہتمام، صدقات کا اہتمام، توبہ استغفار کا اہتمام، کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. معلوم نہیں کب وقت آ جائے. تو اگر توبہ کر کے گیا ہے، استغفار کر کے گیا ہے تو اللہ عذاب نہیں دے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ ایسا نہیں ہے. نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ امت میں زندہ موجود ہو تو امت پر عذاب نہیں آئے گا. نبی کی برکت ہے. اور اگر نبی نہیں رہے ہیں تو یہ استغفار کر رہے ہیں اللہ سے اپنے قصوروں کی معافی میں، تو بھی عذاب نہیں آئے گا. تو استغفار گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا بدل ہے. کہ اگر نبی ہوتے ہیں تو عذاب نہیں آئے گا. نبی رحمت ہے. لیکن نبی نہیں ہے تو کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، استغفار کریں، توبہ کریں روز، تو انشاءاللہ پھر خیر ہوگی اور خیر کی طرف طبیعتیں چلے گی.
اس لیے نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر تلاوت کا اہتمام کرنا، جیسے رمضان میں کیا تھا. یہ نہیں کہ رمضان رخصت ہو وہ ساری چیزیں رخصت ہو گئی، یہ نہیں. ایک رمضان دوسرے رمضان کو چارج دیتا ہے. یہ رمضان اچھا گزرا ہے تو اگلے رمضان تک اچھا گزرے گا، پھر وہ دوسرا رمضان چارج لے لے گا. جسے گورنمنٹ کا دھرم وہ چارج لیتا ہے اپنے. جی ہاں، تو اس لیے اپنا رمضان اچھا گزرا ہے، اب سال بھی اچھا گزرے. اللہ زندگی دے گے تو اگلے سال تک، اگلے رمضان تک پہنچ جائیں گے، نہیں تو اچھی زندگی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. تو اس کا اہتمام کریں، نمازوں کا، ذکر تلاوت کا، صدقہ خیرات کا. اللہ نے بہت مال دیا ہے، غریبی نہیں ہے، بہت مال ہے لوگوں کے پاس. دیکھ لو بازاروں کو. جی ہاں، کیونکہ جن علاقوں میں مال نہیں ہوتا وہاں کے بازار ایسے گرم نہیں ہوتے جیسے آپ لوگوں کے بازار گرم ہیں گجرات کے. کیوں کہ گجرات میں مال بہت ہے، یہ مشہور ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال سے فائدہ اٹھائیں. تو مال نعمت ہے، مال نعمت ہے، راحت بھی ملتی ہے مال سے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے. مال کا یہ فائدہ ہے، تو اسے اپنی آخرت بنانا تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی یہی دعوت ہے کہ جو میں نے تم کو دنیا دی ہے اس سے آخرت بناؤ.